گفتگو کا شریکہ آ رہا ہے. ہم تیسرے درجے میں آ گئے. پہلے درجے میں ہم بیٹھ کے سنتے تھے. اگلے درجے میں ہمارے حصے میں یہاں کی نعتیہ کلام اور حمد اور ثنا کی باری آئی. یہ اس سے اگلا فیز آ گیا ہماری زندگیوں میں کہ ہم خود بیان کرنے جیسی منزل پر آ گئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی محمد و آل محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون. قبلہ کل گزشتہ شب آپ نے جو حکایت بیان فرمایا جس میں ایک باز کا ذکر فرمایا کہ ایک باز اڑتے اڑتے ایک ویرانے میں جا اترا جہاں الوؤں کا بسیرا تھا. الو نے جب ایک خوبصورت باز کو اپنے درمیان دیکھا تو اسے اپنا دشمن سمجھنے لگے. بالکل. اگر ڈاکٹر صاحب میں یہاں ٹھہروں تو بعض ٹائم پہ آپ کی خوبصورتی یا آپ کی معاملات جو ہے آپ کا دشمن بن جاتے ہیں. پچھلی حکایت میں بھی آپ نے فرمایا تھا پچھلے ہفتے کہ بعض لوگوں کی جو خوبصورتی ہے ان کی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے وہ نقصان بن جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اس باز کی جو خوبصورتی تھی جو اس کی معاملات تھے اس کی بلند پروازی تھی تو وہ ان الوؤں کے لیے جو ہے مشکل ہوئی اور وہ اس کے پروں کو نوچنے لگے اور اسے ٹھونگے مارنے لگے. پھر اور اسے کہنے لگے تو وہ باز کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ پر قبضہ کرنے نہیں آیا, میں یہاں مستقل قیام کے لیے نہیں آیا, میں تو صرف کچھ دیر سستانے کے لیے رکا ہوں, پھر اپنے اصل مقام کی طرف اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا جاؤں گا. تو اس بات پر تصور کی کون اجاگر کرتے ہیں واپسی کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جو اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے فنا ہوں گے, وہ ہاں فنا ہوں گے. ہم ہر میت پر یہ پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. جو پلٹ کرن جو ہے پلٹ کر سورج میں جائے گی تو کیا فنا ہو جائے گی؟ فنا تو وہ فیکٹر ہوگا جو عاریتاً لیا گیا جس کی شوق میں ہم مرے جا رہے ہیں سارے. کھلانے میں, پلانے میں, پہنانے میں, نہلانے میں, سب میں ہم مصروف ہیں. کس کو؟ بدن کو. اور جو پلٹ کر جائے گی چیز وہ کیا لے کے جائے گی؟ خالی ہاتھ جائے گی. ہاں کیا ہے اوصاف وہ؟ کیا ہے توشہ وہ؟ کیا ہے محنت وہ جو ہم لے کر واپس جائیں گے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ بات پھر آ جائے گی یوسف کے دوست نے آئینہ لا کر دیا تھا, یہ سب سے اچھی چیز یہی ہے آپ کے لیے, اس میں دیکھا کیجیے. تو تم بھی تو اپنے آئینے کو صاف کر کے تیاری کرو. تم گدلا میلا دھول میں اٹا ہوا آئینہ لے کر واپس جاؤ گے. واپس جانا اٹا لے, بہرحال اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. واپس جانا ہے. جب جانا واپس ہے تیاری کہاں ہے؟ بسم اللہ. تو ڈاکٹر مولانا بھی فرماتے کہ مسلسل یہ جو نے کہتی ہے تو تم نے جو ہے اپنی جنگل سے جدائی کا جو ہے دکھ بیان کرتی ہے, تو تم کیسے خلیفۃ اللہ ہو کہ تمہارے کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ تمہارے کو پلٹ کے اسی طرف جانا ہے. تو ضروری اس امر کی ہے کہ آپ کو اگلے مرحلے کی لازمی طور پہ تیاری کرنی چاہیے اور اپنے آگے کے معاملے جیسے آپ نے اکثر فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرف جائیں تو پہلے سے کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ آ گیا. تو ہمیں اس شعور کے ساتھ محنت کرنی چاہیے کہ اگلے مرحلے پہ بہت سے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسری بات جب آپ نے فرمائی کہ راہ خدا میں امتحان تو آئیں گے, جب ہم اس راہ میں چلیں گے اور اس راہ میں تھوڑی کوششیں کریں گے تو ہمارے ساتھ امتحانات بھی آئیں گے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم ذرا سی باتوں پہ روٹ جاؤ گے اور شکوہ کرو گے تو پھر تم بہت سے مقام کیسے حاصل کرو گے؟ اگر تم اس مشکلات کو سہے, کیونکہ بعض اوقات اگر تمہارے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے اس کو سہے کے جب تم آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے بہت سے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. اہل حق کی مخالفت نئی بات نہیں ہے, ہر دور کے اندر جو ہے اہل حق کی مخالفت کی جاتی ہے. جس طریقے سے اس الوؤں نے بھی کہا کہ تم جو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور تم اپنے شاہ سے تعلق کی باتیں کر رہے ہو کہ تم شاہ کی کلائی پہ بیٹھتے ہو, تمہاری پرواز آسمانوں سے بھی اوپر ہے, تو ضروری نہیں کہ تم جو باتیں کر رہے ہو. تو حضرت شعیب کی قوم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو تم فرمانا پازیٹیو ہے. جی, فرمانا پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کہنا نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے گا. ادنا درجے کی چیز کرائے گی. شعیب کی قوم نے بھی کہا کہ اے شعیب ہم تمہاری بہت سی باتیں نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور بھی دیکھتے ہیں. اگر تمہاری قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتے. تو ہر دور میں جب مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم راہ حق پہ ہو اور کوئی مشکلات نہیں آ رہی تمہارے لیے
ضروری تم راہ حق پہ نہیں ہو. اگر تم راہ حق پہ تو لازم ہے کہ تم پہ مشکلات آئے گی. تو اگر ہم راہ حق پہ چل رہے ہیں اور سب ضروری ہے کہ ہمیں راہ حق پہ چلنے کے لیے کسی اہل اللہ سے, کسی پیر کامل سے اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہیے. کل بھی آپ نے فرمایا کہ صحبت انسان کو بدل دیتی ہے, کہ اگر کسی کی صحبت آپ کے حصے میں آتی ہے اور جو ہے آپ کو اس کی صحبت اختیار ہوتی ہے, تو پھر آپ کو اگلے مرحلے کے لیے وہ تیار کرتے ہیں, تاکہ جب وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہ پیش کر سکیں یا آپ ان کا وسیلہ پیش کر سکیں کہ کیونکہ ہر شخص بروز محشر اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن سب کو ان کے امام ہم نے کس کو بنایا, یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے امام کس کو بنایا؟ ہم نے کھانے پینے کو امام بنایا, پہننے اوڑھنے کو امام بنایا, دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کو امام بنایا. تو جو سونا جمع کر کے جائیں گے تو سونے سے ان کو داغا جائے گا, ان کے پیشانیوں کو, شرمگاہوں کو. کیا جمع کیا ہم نے؟ ہاں, اگر کوئی کسی کی صحبت میں, وہ مشہور واقعہ ہے کہ آخر وقت میں ان کو کسی کا ہاتھ, اس بندے کا ہاتھ اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا, تو پھر وہ اس کے لیے آسانی قرار پائی. تو ہم یہ پہلے فیصلہ کریں کہ ہم کس سے, کون ہمارا امام ہے. اس دن یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن پکارا جائے گا تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. تو وی ہیو ٹو فائنلائز کہ جو ہم نے امام بنائے ہوئے اینٹوں کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے, جب تک ان اینٹوں کی دیواروں کو ہم خود نہیں گرائیں گے ہم پانی تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو ہم نے امام کس کو بنایا ہے؟ جس کو ہم پازیٹیو بنائیں گے تو پھر اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگر ہم کسی ایسے سے جڑے ہوئے ہیں جو اللہ سے جڑا ہوا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جنگل میں ہرنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے, کہیں نہیں جاتا. وہ جنگل میں ہرنی کا جو بچہ ہے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. تو جو لوگ جس سے نسبت رکھیں گے, جس سے قربت رکھیں گے, جس سے عقیدت رکھیں گے, ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا. اور اگر وہ راسخ ہے, پختہ ہے, خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو پھر آپ کی قبولیت کی علامت خراب آئے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ الو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری شکل کا بندہ, ہماری جیسے آنکھ, ناک, کان, ہاتھ بالکل ہمارے. یہ کفار یہی تو کہتے تھے کہ آپ بھی ہماری جیسے انسان ہے, کیا فرق ہے آپ میں ہم میں؟ مگر فرق کون سا ہے؟ شاہ کی نظر میں فضیلت فرق ہے. جی مکمل. کیونکہ بعض کی نظر جو تھی ڈاکٹر صاحب وہ ویرانے پہ نہیں تھے, وہ بادشاہ کے کلائی پر تھی, غربت پہ تھی. اسی طرح مومن کی نظر دنیا کی مشکلات پر نہیں, اپنے رب کریم پر ہوتی ہے. کیا بات ہے, اچھی بات, ماشاء اللہ. پھر اس بعض نے کہا کہ اگر تم نے میرا ایک پر بھی نوچا تو میرا بادشاہ تمہارے ویرانے کو اکھاڑ پھینکے گا. اگر مصنوی شریف سے ڈاکٹر صاحب اس کی حکایت دیکھیں تو اس ہتھنی کی طرح کہ اگر اس کے بچے کو کوئی قتل کرے گا, نقصان پہنچائے گا, تو وہ ان کے جو منہوں سے بدبو آئے گی, چاہے وہ اہل اللہ کے معاملات میں جو زبان درازی کرتے ہیں, ان بدبو کو سونگھ کر جو ہے خدا ان کو اسی ہتھنی کے ذریعے پٹک پٹک کی زمین پہ مارے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا. تو ضروری ہے کہ اگر ہم کسی اہل اللہ کی نسبت میں ہیں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. اور آس پاس میں بھی, کیونکہ مولانا فرماتے چو خدا خواہد کے پردہ کا ذرت میلی شندر تانا یہ باغا برت, کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو رسوا کرتے تو ان کو پاکستوں کی برائی میں لگاتا ہے. تو اگر آس پاس کوئی شخص بھی ہے آپ کی نظر آئے کہ وہ اہل اللہ کی ذات کے بارے میں, تو اللہ انہیں اس ہتھنی کی طرح ہی جو ہے نا ان کو زمین پہ پٹک کے مارے گا کہ جو ہے نا کہ تم نے کیسے. اور وہ اس باز نے کہا کہ تم نے میرا اگر ایک پر بھی نوچا تو میرا جو بادشاہ ہے, میرا جو وہ ہے, تمہارے کو پھر تمہارے پورے ویرانے کو نہ اکھاڑ پھینکے گا. اسی طریقے سے اور سر پھر ایک پوائنٹ میں نے اور نوٹ کیا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی عظمت کو پہچانو, کہ اولیاء اللہ کی, انبیاء کی عظمت کو لازمی طور پہ پہچاننا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے سے اتنا قریب کیا ہے کہ خود حضور کی ذات کو جو ہے شب معراج پر بلایا. اور آپ نے فرمایا کہ عبدی کے مقام پہ فرمایا کہ میرا بندہ, کہ آپ کی قربت سے کہ آپ فرماتے کہ جیسے دو تیر آپس کے درمیان موجود ہوتے کہ آپ نے حسین او ادنا کا پیغام ہے. اتنی قربت دی اللہ نے اپنے حبیب کو کہ تیر کو جب کمان میں رکھ کے کھینچا جاتا ہے تو یہ دونوں اس کے جو کمان کے وہ جو سرے ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں کھینچنے کی وجہ سے. تو اس کو عرب میں یہ تمثیل تھی کہ اتنی قربت کا اشارہ. جیسے عرب میں
بہت زیادہ جنگ جدال و قتال ہوتا تھا اور بہت سارے مرد مر جاتے تھے، اور دونوں قبیلے جب تھک جاتے تھے تو چوٹیوں پر چلے جاتے تھے اور جا کے کمان کو کھینچتے تھے، کمان کو تیر سمیت کھینچتے تھے، اور دوسرے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے دوسرے ٹیلوں پر کہ یہ چاہتے ہیں کہ اب قربت بڑھ جائے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، ہم چاہتے ہیں صلح کر لیں، تو صلح کرنے کے لیے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں آپ کے، تو دوسری پارٹی بھی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو قرآن میں اس مثال کو جو عربوں کے یہاں مروج تھی اللہ نے شامل کر لیا۔ وقاب قوسین او ادنا، او ادنا جو لفظ ہے وہ دراصل مزید قربت کی علامت ہے، اتنے قریب ہوئے کہ کمان قریب آ گئی، اور ادنا کہہ کر اپنے آپ سے جوڑ لیا اللہ نے۔ اللہ، بہت تفصیل کی بات ہے یہ، بہت اس میں گنجائش ہے بات کرنے کی۔ قریب قربت تو اتنی تیروں کے کمان جتنی، او ادنا جو قرآن کا لفظ ہے وہ او اس سے بھی کم کر لیا قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اللہ نے اپنے سے آپ سے اتنا قریب کیا، جب ہی کہا کہ اللہ نے تمام نے سنا ہے آپ نے دیکھا ہے، تو سنا ہوا دیکھے ہوئے کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ آگے بڑھیں۔ اور سر اس پہ میاں صاحب کی نعت پہ ایک اشعار بھی کہ گئے آپ تنہا دنا کی طرف یوں کہ سکتے میں جبریل آئے ہوئے ہیں، کہ جبریل بھی جو ہے نا ایک وقت میں آ کے رک گئے، جبکہ خود نوری مخلوق ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اس کے اگلا جو مرحلہ ہے نور کا مرحلہ ہے سپیریئر ہے بھائی، اوپر کا ہے، اور محمد عربی کے اندر وہی نور ہے جو سپیریئر ہے۔ جبریل کے بعد ادنا نور ہے، محمد عربی کے بعد عرفہ نور ہے جو خواب قوسین او ادنا کے مقام تک جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ بے شک آپ کی نور سے ہی یہ 18,000 عالم کو تخلیق کیا گیا ہے، تو آپ کا جو نور تھا وہ عظیم تر نور ہے اور باقی جو نور ہے وہ کم تر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ نے بتایا کہ شکل نہیں کردار اصل پہچان ہوتی ہے، کہ مولانا فرمایا کہ کل آپ نے فرمایا کہ میری شکل تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہ بہت سے لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے مشابہ قرار دیتے کہ آپ بھی ہماری طرح بشری تھے، تو آپ اکثر فرماتے کہ بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ کب فرمایا کہ تم میرے جیسے بشر ہو؟ کیا بات ہے، زبردست بات ہے نا۔ تو یہ اور پھر آپ نے اگلے میں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے، تو اپنے آپ کو سامنے سے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، اللہ غنی، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بے شک تمہارے جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے، تم پر آتی ہے، تم میں تو بخار آتا ہے، نزلہ آتا ہے، ہاں پیٹ کی خرابی آتی ہے، مجھ پر اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ پیغام آتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ فنا کا مطلب اپنی انا کو مٹانا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کی آپ نے فرمایا کہ بہتر عمل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو جب تک اس منزل پہ نہیں آؤ گے جب تک آپ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہ اللہ کی پکار کیسے آتی ہے، جب بھی کوئی آپ ایک نیک کام کرتے ہو مسلسل اسی نیک کام میں مشغول رہتے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پکار کا معاملہ ہے کہ جواب آ رہا ہے کہ آپ کو کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نیک کام تو اس کا ہے۔ اب اللہ سے قربت کے نتیجے میں ہر پازیٹیو کام کے بعد برکتیں اور رحمتیں شامل ہوں گی، توفیق عطا ہوگا۔ ابلیس کے اثر کی وجہ سے ہر نیگیٹو بات کا خیال بار بار آئے گا، اس کرنے کا، ہر بار اس کو کرنے کا خیال پیدا ہوگا۔ یہ ابلیسیت اور رحمانیت کو ڈیفائن کرنے کی بات ہے کہ ہر پازیٹیو عمل کے بعد اس عمل کو دہرانے کا، خدمت کرنے کا، محبت کرنے کا، اثار کرنے کا، یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کا، ان کے لیے ان کے گزر اوقات کے انتظام کرنے کا خیال بار بار آ رہا ہے، تو یہ رحمان کی طرف سے۔ اور اپنے اختیارات کو نیگیٹیولی یوز کر کے مولوی خدا کو نقصان پہنچانے کا خیال آ رہا ہے، تو وہ کس کی طرف سے؟ وہ استاد کی طرف سے۔ ہاں اتنا نہیں، مطلب یہ کلیئر کر دینا، گاڑ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے، نفس کی طرف سے۔ جی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب جو پیاسا ہوتا ہے اور وہ جو کیا نام ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک دیوار اس کے سامنے ہائش ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک اینٹ نکال کر اس پانی میں ڈالتا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کی جو ہر اینٹ جو آہستہ آہستہ وہ جب تک گرتے رہے گی اور جو ہے ہم لوگ جو ہے رب سے قریب ہوتے رہے گے تو اس کی جو پکار ہمیں ملتے رہے گی، تو اس سے ہمیں تسکین ملے گی، سکون ملے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم قرب الہی کے اتنے قریب چلے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک قدم قریب ہوگا تمہیں 70 قدم قریب ہوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس سے قریب ترک کرنے کی اور اپنے اندر پیاز، مولانا فرماتے ہیں کہ تم اپنے پیاز بڑھاؤ، اللہ تمہارے لیے خود انتظام
فرما دے گا. پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جوانی کی توبہ کی اپنی ایک فضیلت بتایا آپ نے کہ جو جوانی کی توبہ پیغمبروں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے. تو بہتر عمل یہی ہے کہ ہم اس دور حاضر میں رہتے ہوئے لازمی طور پر جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی صحبت تو ہمیں الحمدللہ میسر ہے, تو سچی توبہ کے ساتھ توبۃ النصوح کی طور پہ توبہ کر کے اور جو ہے نا ہم اس پہ ثابت قدم رہے اور استقامت کے ساتھ, کیونکہ جو رائے کا خدا میں استقامت دکھاتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. جی فرمائیے. قریب کی جا تھکے ہوئے ہیں وہ راستے سے. کل کے بیان انبیاء اور اولیاء کی حرمت کے متعلق جیسے آپ نے فرمایا, اور مثنوی جو ہے پوری کتاب ہی انبیاء اور اولیاء کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے واضح کرنے کی کتاب کا نام ہے. بعض کا استعمال کرتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کی حیثیت کو واضح کیا ہے. قدر و منزلت کا سیدھا استعمال کریں آصف یہاں پہ, قدر و منزلت کو واضح کیا, یہ الفاظ کے چناؤ آپ تو شروع کر رہا ہوں, بہت کچھ نہیں کہا میں نے کیونکہ آپ تو عمر والے بھی ہو گئے ہیں. آپ تو جو الفاظ کے انتخاب میں بھی بہت سلیقہ ہوتا ہے نا الفاظ کے. جی آپ پلیز کریں. قدر و منزلت اللہ غنی اللہ غنی. جی اولیاء اللہ کی قدر و منزلت کو جو ہے واضح کیا ہے. اولیاء اللہ دنیا میں عارضی طور پر آتے ہیں, لیکن دنیا میں وہ یہاں پر خوش نہیں ہوتے. وہ بقدر ضرورت دنیا کو لیتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کو نہیں برتتے. لیکن دنیا داروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسائل پہ, ہماری دنیا پہ, ہماری چیزوں پہ جو ہے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف, نیکی کی طرف, اللہ تعالیٰ سے تعلق کی طرف بلاتے ہیں, اور وہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ عہدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا دنیا داروں کا خیال ہوتا ہے. جیسے ایک اس میں ایک ذکر آیا واقعے میں کہ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ جو ہے جنگ میں شامل ہوئے تھے اور گرفتار ہو کر آئے. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ جو آزاد ہونا چاہتا ہے وہ کچھ جزیہ دے کے یا کچھ پیسے دے کے جو ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ام ہانی کے ساتھ ان کی ام فضل کے ساتھ جو ہے مل کر اس فلاں دیوار کے نیچے جو سونا چاندی چھپا رکھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ حیران رہ گئے, کہنے لگے کہ میں تو آپ کو حالات و واقعات کے تحت پیدا کردہ کوئی شخصیت سمجھتا تھا, لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو دنیا داروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا دار اسی طرح سوچتے اور خیال کرتے ہیں. اسی طرح قریش مکہ کا خیال تھا کہ یہ اعلان نبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, اعلان کیا ہے, یہ بادشاہت کے لیے. اسی لیے وہ اپنی پیشکش لے کے آئے کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, اور اگر آپ کو خواہش خواتین کی تو ہم حسین ترین عورتوں سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دولت مال و اسباب چاہیے تو ہم بے انتہا آپ کو مال و اسباب دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز دنیا داروں کی فکر کی طرف نشاندہی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس اعلان نبوت سے, اللہ کے جو حکم دیا اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. خوبصورت بات, ماشاء اللہ. تو یہ اس واقعے میں دونوں فکر واضح ہو گئیں کہ دنیا دار کس طرح سوچتے ہیں, ان کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی فکر کیا ہے, انبیاء کی فکر کیا ہے. ان کی پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اور دنیا داروں کی پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری دنیا پر اور وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جس سے بعض سے الوؤں نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری دنیا پر, ہمارے اس ویرانے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور اہل اللہ کے نزدیک, انبیاء کے نزدیک دنیا جو ہے ایک ویرانہ ہی ہے جس کے اندر وہ مطلب کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. ان کے حیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ویرانے سے کچھ وقت گزار کر
واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اس چلے زمانے جائیں میں رہنے بسنے والوں کو مقام و مرتبہ دلا دیا جائے. دلا دیا جائے. بالکل مشن کیا ہے؟ مشن ہے ویرانہ. جینیٹیکلی جینیاتی طور پر یہ سب پست ہیں، پست ذہن ہیں، پست اخلاقیات ہیں، پست معاشیات ہیں، ان کے بہت پست ہیں. ان کو مقام دلانے کی محنت اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ پچھلی بات ہوئی تھی کہ جو محنت انبیاء کرتے ہیں، انبیاء فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری اس محنت کا کوئی محنتانہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، انبیاء یہ کہتے ہیں دنیا میں آ کر لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے چھڑاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی محنتانہ نہیں مانتے. اب مجھ سے سوال یہ بنتا ہے کہ تمام انبیاء نے، نوح نے بھی یہی کہا، اور ہود نے بھی یہی کہا، اور زکریا نے بھی یہی کہا، اور شعیب نے بھی یہ کہا کہ ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. تو عام انبیاء میں اور امام الانبیاء کا فرق میں نے اجاگر کیا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی محنتانہ نہیں مانتے. مگر تخصیص امام الانبیاء کی کیا ہے؟ الا مودۃ ذی القربیٰ. یہ امام اور مقتدی کا فرق ہے. اگر میں اس پہ گفتگو کروں کہ مقتدی اور امام کے فرق میں دیگر انبیاء کا مقام وہ محنتانہ نہیں مانگ رہے، اللہ ہمیں دے گا کافی ہے. مگر امام الانبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے جو محنت کی ہے، تم بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے، تم کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، تم اپنے گھروں پر راتیں گزارنے کے لیے جھنڈے لگا کر پہچان پیدا کرتے تھے سب یہی کرتے تھے. تو ان کو اس مشکل سے نکال کر اللہ کے قریب کرنے کا اعزاز جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہارے میں محنت کی ہے، اس کا کوئی محنتانہ نہیں. اللہ یہاں پہ تخصیص ہے، پورے قرآن میں ایک مقام پر بتی ہے اللہ مودۃ ذی القربیٰ فرما کر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا. محمد علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ مودۃ ذی القربیٰ، کہ قرابت داروں سے محبت کی پابند کیا اللہ نے. ہم پابند ہیں؟ ہم ہیں پابند؟ تو ہم کس منہ سے اس منہ دکھائیں گے، کس منہ سے جا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے. تو اہل اللہ کے لیے دنیا ایک ویرانہ ہے، اور ان کی فکر جو ہے دنیا داروں سے بالکل الگ ہوتی ہے. لیکن چونکہ دنیا دار اس فکر تک نہیں پہنچ پاتے، اس فکر کو نہیں سمجھ پاتے اپنی عقل کی محدودیت کی وجہ سے، تو اس فکر سے انکاری بھی ہو جاتے ہیں، مخالف بھی ہو جاتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کی عقل جو ہے وہ ریزہ ہے. خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ. تو اور اگر اسی بات کو اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو دماغ کے اندر ٹریلینس آف سیلز ہیں. ٹھیک ہے، ہر سیل ایک خیال جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. انسان پہلے ایک خیال کے اوپر آتا ہے، اگلی لمحے دوسرے خیال پہ، پھر تیسرے خیال پہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. کسی ایک خیال پہ ٹھہرتا نہیں ہے. جبکہ جیسے ہی عقل مجتمع ہوتی ہے، انسان جو ہے یکسانیت، یکسوئی کی منزل کے اوپر آ جاتا ہے. بہت خوب مثال دیا آپ نے، بہت اچھی مثال، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. ریزہ سیل ہیں. جب ان تمام ریزہ سیلز کو 800 ٹریلین سیل ہیں برین میں. خدا یہ چاہتا ہے دنیا میں کعبے کی تشکیل اس لیے کی گئی کہ تم سب ایک طرف ہو جاؤ، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں ہو، مگر ایک رخ پر آؤ. اس میں کیا میسج چھپا ہوا ہے؟ کالے پتھر کے گھر کو ہاتھ لگانے کا میسج چھپا ہوا ہے. ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے، ستو اور پانی لے کر صحرا میں نکل گئے، خرگوش کا، لومڑی کا شکار کرتے تھے. ایک دن ایسے لیٹے ہوئے تھے، ریت تھرا میں ریت پر لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر کروڑوں ستارے جلوہ گر تھے. حضرت حمزہ کے دل میں خیال آیا کہ ان سب کا بنانے والا، یونیورس کا بنانے والا اس پتھر کے گھر میں رہتا ہوگا. تو جواب آ گیا نہیں، اس پتھر کے گھر میں نہیں رہ سکتا وہ. اس نے اپنے فرستادوں کو بھیج کے بتایا کہ میں کہاں رہتا ہوں. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں دکھیوں کے ساتھ ہوں. یہ پیغام کس کے ذریعے فرستادہ جن کو بھیجا اللہ نے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ تمہیں تو سمبلائز کرنے کی. ہاں، بات وہی ہو گئی کہ 800 ٹریلین سیل ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. تربیت یہ ہے، صحبت یہ ہے، نسبت یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ان تمام کو ایک رخ پہ کر دو. جیسے تم ان تمام کو ایک رخ پہ کرو گے تم تعلق باللہ کی منزل پہ آ جاؤ گے. بات مکمل کیجیے. یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات. جی طرح بات باہر نکل رہی ہے. ریزہ جمع ہوتا ہے نا، جب سونار کام کرتے ہیں تو بہت سا سونے کا ریزہ جمع ہو جاتا ہے. وہ سب کو جمع کر کے پگھلا کے اس پہ سکے کی تصویر بنا دیتا ہے.
तुम अपने ख्यालात, बिखरे हुए ख्यालात को जमा कर लो और उसको फिर शाह की तस्वीर उस पर छाप दो, तुम शाह से करीब हो जाओगे। जी, तो दुनियादारों की महदूद अकल चूँकि हकीकत को नहीं पा सकती तो इसलिए मुनकिर हो जाती है। जैसे उल्लुओं ने बाज़ की मुखालफत की, वो कहने लगे कि ये छोटा सा परिंदा है और अपने आप को जो है शाह का हमजिन्स बता रहा है ये, ठीक है। हर दौर के काफिर जो होते हैं, ये दुनियादार जो होते हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं कि ये अपने आप को जो है अल्लाह का फर्स्तादा बता रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? एक आम आदमी जो बज़ाहिर आम नज़र आ रहा है, ठीक है, वो कैसे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में आ सकता है? ठीक है, तो वो इस चीज़ को मानने पे तैयार नहीं होते। जैसे मिसाल कल आई कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है उनकी मुखालफत में आ गई, उनकी मुखालफत करने लगी, और शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मेरी मुखालफत करोगे तो तुम्हारे साथ अल्लाह वही सलूक करेगा जो कौम आद और समूद के साथ और नूह अलैहिस्सलाम की साथ और दीगर इस तरह की कौमों के साथ अल्लाह ताला ने किया। जिसका बाज़ ने कहा कि अगर तुम मेरा एक पर भी तोड़ोगे तो बादशाह तुम्हारा पूरा शहर जो है नीस्त नाबूद कर देगा, बुरा वीराना, पूरा वीराना नीस्त नाबूद कर देगा, जिस तरह अल्लाह ने पहले किया। जैसे अल्लाह ने पहले किया। नूह अलैहिस्सलाम के साथ लोगों ने बदज़बानी की, उनके हुक्म को नहीं माना, तो पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने एक ही उसमें साफ़ कर दी पूरी। तो चले यहाँ तो बात मुखालिफिन की हो रही है, और अगर कोई मुखालिफ भी है, ये बहुत इंतहा की बात है। ये मुखालिफिन तो मुखालिफिन, अगर कोई बलम बाऊर जैसा मुखारिब भी है जिसने मेहनत करके मुकाम बना लिया है, उसको भी इख्तियार नहीं दिया गया कि मेरे दोस्तों के साथ हद से तजावुज़ करो, उसको भी इख्तियार नहीं दिया। ठीक है तुम मुझसे करीब हो मगर फलां, हाँ तो बात आगे बढ़ जाएगी। क्या महमूद गज़नवी ने नहीं कहा था कि अगर उसने हीरे जवाहरात चुरा कर भी रखे हैं कमरे में बंद करके तो कोई मसला नहीं है, वो मेरा महबूब है, जो चाहे कर सकता है। जी अच्छा, एक बुज़ुर्ग की ज़िमनी हिकायत मेरे जहन में आ रही है, एक बुज़ुर्ग का वाक़या, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मसनवी में था या कहीं और मैंने पढ़ा था। तो वाक़या ये था कि वो बरसात का मौसम था, वो जा रहे थे, सामने एक साहब खातून जी खातून के साथ बैठे हुए थे। तो चूँकि बरसात का मौसम था, उनकी चप्पलों से कुछ कीचड़ उछल के खातून के चेहरे पे जा लगी, तो वो साहब जो है बड़े आग बगोला हो गए। उन्होंने उठ के गुस्से में बुज़ुर्ग को 2 थप्पड़ लगाए, ठीक है। तो वो बुज़ुर्ग बेचारे चुपचाप जो है ना बग़ैर कुछ कहे वो आगे गए। अभी कुछ ही आगे गए थे कि पीछे वो साहब जो थे उनका पाँव फिसला, सीढ़ी पे बैठे हुए थे, पाँव फिसला और वहीं गिरे और गर्दन टूट गई उनकी। लोग कहने लगे कि ये आपने क्या किया हज़रत, ये 2 थप्पड़ ही तो मारे थे, आपने तो उनकी जान ले ली। तो उस पर कहने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उस आदमी के महबूब के ऊपर कीचड़ लगी तो उसने अपना अमल किया, और यहाँ से थप्पड़ मारे तो मैं जिसका महबूब था उसने वो काम किया, ठीक है। तो बाज़ ने कहा था कि अगर तुम मेरा एक पर भी तोड़ोगे तो खुदा अल्लाह जो है तुम्हारा इस वीराने को बर्बाद कर देगा, बादशाह ने हाँ वीरान कर देगा। तो यहाँ भी इसी की एक तमसीली हिकायत है कि वो जो है अल्लाह ताला जो है अगर कोई बदज़बानी करता है औलिया अल्लाह के साथ तो अल्लाह ताला के इंतकाम का शिकार होता है। जैसे अभी ज़ीशान साहब बोल भी रहे थे कि हथनी के बच्चों का अगर कोई गोश्त खाता है तो हथनी जो है फिर इंतकाम लेती है। माशाल्लाह ठीक है। बलम बाउर की मिसाल का जिक्र हुआ उसमें, जैसे अभी आप फरमा भी रहे थे कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल आया तो अल्लाह ताला ने गो कि वो मुस्तजाब दावत था, उसने इबादत और रियाज़त में वक्त गुजारा था, लेकिन जैसे ही कम दर्जे का किसी बुलंद दर्जे वाले के मुकाबिल आएगा तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं होती, अल्लाह ताला उसे भी निकाल देता है। बाज़ ने कहा था कि अगर कोई हुमा भी मेरे मुकाबिल आएगा तो जो है उसकी भी कोई हैसियत नहीं, और हुमा क्या अगर कोई बाज़ भी मेरे मुकाबिल आएगा तो वो अल्लाह ताला उसकी मतलब बादशाह जो है उसको भी पनाह कर देगा उसको। जो दिल आज़ारी का ख्याल भी दिल में लाएंगे तो पकड़ हो जाएगी। बाज़ ने कहा कि मेरे लिए ही आसमान के दरवाज़े खुलते हैं, मेरी ही वजह से जो है आसमान के दरवाज़े खुलते हैं। हम जिनसियत का ताल्लुक़ जो है वो जिस्मानियत या कहना चाहिए जिस्मियत की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि ये फ़िक्री बुनियाद के ऊपर है।
نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، گو کہ ان کا بیٹا تھا، سلبی بیٹا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیونکہ یہ مولا علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ خونی رشتے سے فکری رشتہ مضبوط ہے. خونی رشتے کے سارے کردار مکہ میں موجود تھے، مگر فکری رشتے کے نتیجے میں بلال حبشی حبشہ سے چل کر آ گئے، سلیمان فارسی فارس سے چل کر آ گئے، صہیب رومی روم سے چل کر آ گئے، اور فکری طور پر مناسبت ہونے کی بنیاد پہ قریب ہو گئے. اور جو بڑے بڑے نام جو مکے کے باسی تھے اور قریش کے لوگ تھے اور رشتہ داریاں بھی تھیں، وہ محروم ہو کر رہ گئے. تو یہ مولا کا جو قول ہے کہ خونی رشتے سے فکری رشتہ بڑا رشتہ ہے. ہم اور آپ خونی رشتے کے مقابلے میں فکری رشتے سے جڑے ہوئے ہیں نا، ہماری فکریں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. تو اس فکر کی بنیاد پہ مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے، مختلف خانوادوں سے ہم جو ہے ہمارا تعلق ہے، مگر فکری طور پر ایک مقام پر، ایک پلیٹ فارم پر ہیں. یہ فضیلت کی بات ہے. جی اسی فکری بنیاد، فکری یکسانیت کی بنیاد پہ اہل اللہ جو ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور اللہ کی ذات میں جو ہے فنا کرتے ہیں. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور قریب کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو جس کے بارے میں جیسے بعض نے کل کی قیادت میں بعض کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے بات آئی کہ میرے قریب آ جاؤ تو میں تمہیں بھی بعض بنا دوں گا. اسی طرح جو اہل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ ایک لمحے کی قربت 100 سال کی بے عبادت سے بہتر ہے. اسی طرح جو اہل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، گو کہ پیدائشی طور پہ ان کے اندر وہ وصف نہیں ہے، مطلب وہ اجاگر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قربت کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی وہی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے مٹی جو ہے گلاب کے پودے کے ساتھ رہی تو اس کے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی اس کے اندر. بعض نے کہا کہ اچھا اسی میں ایک اور بھی مثال جیسے ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی نے ایک جنگ میں جو کافر نے ان کے چہرے پہ آب دہن ڈال دیا تھا، تو جواب میں انہوں نے یہ کیا کہ جب اس کو چھوڑ دیا تو وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور حضرت علی کی نظر کی بدولت، توجہ کی بدولت جو ہے اسے اولیاء اللہ کا مقام بھی حاصل ہوا. تو جیسے بعض کا کہنا تھا کہ میرے قریب آ جاؤ تو میں بھی تمہیں بعض بنا دوں گا، اسی طرح حضرت علی کی مثال ہے کہ وہ انہوں نے اس کافر کو بھی جو ہے اہل اللہ میں شامل کر دیا ہے. تو بعض کہتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں گا تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. کہ منصور حلاج نے ان الحق کا نعرہ لگایا، پھانسی دینے کے بعد وجود کو جلا دیا گیا، تو وجود کی راکھ سے بھی جو ہے ہر اس سے ان الحق کی آوازیں جو ہے وہ آواز آ رہی تھی. تو یہ اس کی ایک وہ تھی کہ فنا ہونے کے بعد بھی جو ہے خدا کے ساتھ تعلق میں ہیں. بالکل جسم کا فنا ہونا روح کا فنا ہونا نہیں ہے. جسمیت کو فنائیت ہے، روح کو فنائیت نہیں ہے. آپ نے جسم کو جلا دیا، ٹھیک ہے، جلا دیا، ٹھیک ہے، جلنے والی چیز جلا دیا، وہ روح کو آگ نہیں جلا پائے گی. آگ ادنا مخلوق ہے اور روح عرفہ مخلوق ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی ادنا کسی عرفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی میں قرآن کی جیسے دو آیتیں ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم خدا کی طرف سے اور خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ اس کی عملی تفسیر ہیں، پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بارضا اور رغبت جو ہے بالکل چاہے سخت ترین حالات ہوں، مگر وہ ان کا سفر اسی رخ پر ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. جی جی. اور اسی طرح کل جو ذکر میں آئی ایک اور قرآن کی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. عام لوگوں کو پیغام ہے کہ خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جو ہے پھر اس کے نتیجے میں میرا قرب حاصل کر سکتے ہو. پھر یعنی خاص بندوں کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے تحریک ہے یہاں پر، بہت اہم بات ہے. کوئی کہے کہ نہیں میں خود ہی چلا جاؤں گا، تو چلا جا خود ہی جام مزید ہے. مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، جو میرے خواص ہیں ان کے ساتھ قربت اختیار کرو تاکہ تمہارے حصے میں بھی قربت آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جو تنہا اس راستے پر چلے گا وہ الجھ کر بہک کر رہ جائے گا، اسے کبھی راستہ نہیں ملے گا. اور جو کسی کی معیت میں سفر کرے گا وہ منزل شناس کی ہمراہی ہوگا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بات ہے. اس کو سورہ فاتحہ میں بھی بیان ہوا ہے یہ چیز کہ صراط الذین انعمت علیہم، بالکل کہ صراط مستقیم عطا کر
ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا، ہوا بے شک۔ انعام ہوا. تو یہاں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جن کے اوپر انعام ہوا، تو ہی تمہیں صراط مستقیم جو ہے وہ حاصل ہوگی اس کے اوپر. بعض کا کہنا یہ تھا، بعض کی زبان سے کہا گیا کہ میں مٹی بن جاؤں گا کیونکہ مٹی پر اس کے قدموں کے نشان ہیں. اسی طرح پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے. اور اسی ہاتھ سے، ید اللہ والے ہاتھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف کسی شخصیت میں پیدا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئے، تو پھر یہ کہ اختیارات کی اس کو بھی حد نہیں کہا جائے گا، مطلب یہ بھی اختیار کے اسی اختیار کے تحت ایک عمل ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور اگر ایک نیچے لیول پر آئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا جو ہے وہ استہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قم باذن اللہ کہہ کے جو ہے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. بعض نے کہا کہ میرا جھوٹا کھا لو تاکہ تم میں جو ہے میرے اوصاف پیدا ہو جائیں. تو وہ فریکوینسی جو اولیاء اللہ سے ہوتی ہے ان کی چیزوں میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے جو بھی پہننے کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور جب وہ نسبت ہوتی ہے، یوسف کے کرتے سے جی یعقوب کی آنکھیں روشن ہو رہی ہیں، یہ نسبت ہے نا. یوسف کے کرتے کے لمس میں وہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو گئی جس نے یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کو روشن کر دیا. عیسیٰ ابن مریم کے قدموں میں اللہ نے طاقت دے دی کہ مردے کو ٹھوکر مار کر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کا سب سے نچلا حصہ اور اس کی حیات کا آخری سرا یہاں متحرک ہو جاتا ہے نبی کے قدموں کی ٹھوکر سے. مثنوی شریف انبیاء کی حرمت و عظمت کو نمایاں کرنے کی کتاب کا نام ہے. مثنوی شریف اہل اللہ کے تعلق باللہ کے منزل پر جو ہوتے ہیں ان کی حرمت کی حفاظت کی کتاب کا نام ہے. جی جیسے بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے سے یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ آنکھیں روشن ہو گئیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نسبت یا تعلق کی جو کیفیت تھی وہ پیدا ہو گئی تھی. اسی طرح کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ اما عائشہ نے جو ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرانی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پوچھنے لگیں کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کپڑے نہیں بھیگے. تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم نے کون سی اوڑھنی لی ہوئی ہے؟ تو بتایا کہ آپ کی پرانی اوڑھنی لی ہوئی ہے، ایک پرانی چادر تھی جو میں نے اوڑھی ہوئی ہے. تو اس پہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چادر کی وجہ سے ہی جو ہے تمہیں یہ نور کی بارش جو ہے نظر آ رہی ہے، یہ عام بارش نہیں ہے، نور کی بارش ہے. تو اس کپڑے میں بس چادر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت اور تعلق جب پیدا ہوا تو اور جس نے اوڑھا تو ان کو بھی جو ہے وہ نور کی وہ نورانی بارش نظر آنے لگی. اسی طرح محبوب الہی کے مطلب اسی جھوٹا کھانے کے اوپر ایک وہ ہے، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلفاء تھے. مطلب 2 خلفاء کا زیادہ ذکر آتا ہے، ناصر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کی اس کا فیصلہ ہونے لگا کہ سلسلہ آگے کس سے چلے گا، تو ہوا یہ کہ ایک مجذوب ہے ان کا کہا گیا کہ وہ دریا کے کنارے ملیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. تو وہاں پہ جب گئے تو کھیر وہ لے گئے ایک اس میں برتن میں پکا کے، تو مجذوب جو تھے وہ کھانے لگے، ہاتھ سے کھاتے رہے. تو محبوب مطلب امیر خسرو جو تھے تھوڑے نفاست والے تھے، تو چونکہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو وہ زیادہ پسند تھے تو فوقیت انہیں کو دی گئی. انہوں نے کہا کہ مجذوب صاحب نے امیر خسرو کے سامنے کہا کہ یہ آپ اسے کھائیے، تو انہوں نے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا جھجکے وہ کھاتے ہوئے، تو انہوں نے پھر کہا لے بیٹا نصیر تو کھا لے، تو وہ فوراً انہوں نے لیا اور کھانا شروع کر دیا. تو وہیں جو ہے فیصلہ ہو گیا. تو مطلب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہ پوری طرح اس سے شاید منطبق نہیں ہوتی یہ والی مثال، لیکن پھر بھی جھوٹا کھانے کے اوپر ایک وہ آ گئی کہ جو ہے اولیاء اللہ کا جو جھوٹا کھاتے ہیں وہ فضیلت کے جو ہے ان کو حاصل ہوتی ہے، حامل ہوتی ہے. جی انبیاء اور اولیاء لوگوں کے درمیان تو ہیں لیکن لوگوں سے جدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح جیسے روح ہمارے اندر ہے مگر اب وہ نظر نہیں آتی ہے.
ہاں جو محنت کریں، محنت شاقہ کے نتیجے میں ان کی ایکٹیویشن ہو جائے تو پھر وہ روح کو دیکھنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا مضمون کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کا علم تمہیں قلیل علم دیا گیا ہے عمومی طور پر۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ روح ہے اور حرکت ہے، اور مگر جو محنت کرتے ہیں تو روح کی تصرف کو دیکھنے جیسے پھر وہ ہو جاتے ہیں، جن میں کثافتیں کم ہو جائیں گی، لطافتیں بڑھ جائیں گی، وہ روح کا مشاہدہ کر سکیں گے، اور جن میں دنیا طالبی الوؤں کی طرح رہے گی وہ کبھی بھی باز کو، روح کو پہچان نہیں پائیں گے۔ انبیاء، جیسے بھی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ انبیاء اور اولیاء لوگوں کے درمیان ہیں لیکن لوگوں سے جو ہیں وہ جدا ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز جوڑوں میں تخلیق کی ہے۔ جوڑے میں ایک حصہ لطافت کا حامل ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے کثافت کا حامل ہوتا ہے۔ جب جسم، جیسے اگر روح اور جسم کی مثال آئی کہ روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، جب کثافت والا حصہ لطافت میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو وہ بھی اس جیسے لطافت کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے جب جسم پہ اور روح کی تحریکات غالب آتی ہیں تو اسی بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمہاری فکر جائے وہاں تک تمہارے وجود کو بھی پہنچ جانا چاہیے، کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جسم کے اوپر اس کی کثافت ختم ہو جائے اور لطافت جو ہے، روح کی لطافت اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ اسی طرح اولیاء اللہ اور انبیاء بھی جو ہیں کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ لطیف ترین حصہ ہیں۔ جب عام لوگ جو ہیں جسم کی طرح کثافت کے حامل ہوتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ان سے قریب کرتے ہیں تو ان کی اولیاء اللہ کی، انبیاء کی جو لطافتیں جو ہیں ان کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنی کثافتوں سے جو نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، قائم کیا ہوا سسٹم ہے تاکہ لوگوں کو اپ گریڈ کیا جا سکے، ان کو جو ہے لطافت میں منتقل کیا جا سکے۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو تو ویسے اگر دنیا کے طور پہ دیکھیں تو دنیا کا پورا قانون اسی طرح چل رہا ہے کہ ایک چیز اپنے آپ کو دوسری چیز میں فنا کر رہی ہے تو اپ گریڈ ہو رہی ہے اسی طرح۔ لوگ جب اپنے جسم کی دیوار کو فنا کرتے ہیں، انانیت سے نکلتے ہیں، حسد سے نکلتے ہیں، ان ساری برائیوں سے نکلتے ہیں، لطافت کے حامل بن جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اپ گریڈ ہو کر وہ پھر خدا کی آواز کو سننے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تھا میرے جو میں سمجھا کل کے بیان کو، جو مطلب جو اس کے کچھ نکات، میں نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پہ اس کا احاطہ کر لیا، لیکن کچھ نکات جو تھے وہ جیسے میں نے کوشش کی کور کرنے کی۔ ہمارے اجسام تو ایسی رہیں گے مگر ہماری فکروں میں تنوع پیدا ہوگا، ندرت پیدا ہوگی، مقبولیت پیدا ہوگی، خدا سے قربت پیدا ہوگی۔ یہ اس نشست کا مقصد ہے بنیادی طور پہ۔ میں درخواست گزار ہوں برادرم جناب آفتاب صاحب سے کہ کل کی نشست کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب، جو ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ اتنے اچھے اسباق سمجھنے آتے ہیں اور اس کو اخذ کرتے ہیں، تو یہ ایک ہماری ہی تبدیلی کے لیے ہے۔ تو وہ الحمدللہ یہ مولانا صاحب جو ہمیں سکھاتے ہیں، اہل اللہ، اللہ، ہمارے نبی اور انبیاء اور ان سب کی پہچان کا راستہ ہے یہ۔ بے شک، بلا شبہ۔ تو اس کے لیے ہم اگر آپ کا شکر گزار ہوں تو بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم جو ہے پہلے شوق سے نہیں آتے تھے، کیونکہ اب ہمارا جو ایک وہ بات ہے جو مولانا صاحب نے کہا کہ جب آپ کی بھویں گدھے جیسی، پونچھ کی جیسی ہو جائیں گی اور ہڈیاں نرم پڑ جائیں گی اور بڑھاپا آ جائے گا تو پھر آپ کے اس اسباق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اس وقت جوان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس توبہ اور اس راستے کی جو ہے ہمیں پہچان عطا کرے جو آمین، بہت ایک صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ وہی والی بات ہے کہ یہ جو شروعات آپ نے حکایت کی تو اس میں جو ایک الفاظ شروع میں آیا کہ وہ بھول کے آیا تھا باز الوؤں کے جو ہے جھنڈ میں یا ان کے علاقے میں یا اس ویرانے میں، تو اس میں اللہ کی جو ہے ایک
قانون ہے قضا اور قدر کا. تو اس کی بعد میں تھوڑی وضاحت دیجیے گا آپ کہ قضا اور قدر وہ تو ایک عالم لطیف کی چیز ہے جو ایک ایسے انسانوں کے بیچ میں آئے جو الوؤں کی طرح بگڑے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے بہت سارے ایسے تھے جو اس کو ٹھونگے مار رہے تھے. جیسے آج کی دور میں کوئی اہل اللہ سے ملتا ہے تو اس کو صرف وہ ٹھونگے مارتے ہیں، تو عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں. یہ اصل میں مولانا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اہل اللہ کی ایسی پہچان رکھیں کہ آپ اس کو جو پرواز سے شروعات کر رہے ہیں تو وہ سجدے پہ ختم کر رہے ہیں. اللہ تو وہ جو ہے یہی باز کا کام ہے. باز کا مقصد یہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی باز بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو اللہ اس کو بھی تباہ کر دے گا. اللہ کے مقربین کی دل آزاری اگر باز نما بھی کرے گا، بالکل. جیسے قرآن سے کون سی پھر حوالے آ گئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود، سورہ ہود میں جو ہے بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں. یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، اسی طرح حضرت نوح کا ہے، اور حضرت جو ہے اپنا یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اسی میں اس کا ذکر ہے کہ اپنے بھائیوں نے جب ان کو ایسا کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ بات اللہ نے مجھ پہ ابھی وحی کی ہے، بتانا آپ بعد میں. جو اتنے سال گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آگاہی تو پہلے ہی تھی ان کے پاس، لیکن ان کو وہی والی آپ کی بات کہ قضا اور قدر کا قانون جو ہے یہاں لاگو ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑی ایک محنت کش معاملہ نبی زادے ہیں. بالکل. دیکھیں کیا نبی زادے ہیں، برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی زادے ہیں، مگر دل آزاری کس کی کر رہے ہیں؟ مقرب کی دل آزاری کر رہے ہیں. جو اللہ کے ہاں محبوب ہے اس کی دل آزاری کر رہے ہیں. تو سارے ماتوب ہو گئے، گھر میں روٹیوں کی لالے پڑ گئے. تو تھیلا لے کر کس کے پاس گئے؟ خالی اپنے بھائی کے پاس، اپنے مقرب کے پاس، اللہ کے مقرب کے پاس. دنیاوی اعتبار سے بھی روٹیاں لینے کے لیے وہاں بھیجا گیا ان کو. گو کہ وہ نبی زادے ہیں. جب نبی زادوں کے لیے رعایت نہیں ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کی دل آزاری کریں اور ان کے لیے رعایت نکلے؟ حقیقت بے پاسبل، کیسے ممکن ہے یہ بات؟ ممکن ہی نہیں. مکمل کیجیے. تو یہ حکایت کا جو سلسلہ ہے دفتر دوئم سے جو ہماری بہت اچھی جو ہے پہلے بھی 3 حکایتیں گزری کہ پہلے تو آپ سب تلقید چھوڑو، تحقیق کریں، پھر آپ جو ہے اچھی زبان سے جو ہے اچھے الفاظ ادا کریں، غیبت چھوڑیں، پھر آگے حسد کی بات کہ حسد چھوڑیں تاکہ آپ کو نور نظر آ جائے. اب وہ جو ہے نا یہ سب چیزیں کرانے کے بعد جو ہے ہمیں اس بلند پرواز پہ لے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے. یہ حقیقت میں یہ ویرانہ ہے، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں ویران کر دیتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ باز جو ایک شاخ کی کلائی پہ بیٹھنے والا ہے اس کو آزمانے کے لیے بھیج رہا ہے کہ اب جاؤ ان ایسے الوؤں کو سیدھا کرو جو بگڑے ہوئے. تو وہ جب اہل اللہ یا ایسے مقرب اللہ کے برگزیدہ بندے ایک انسان کو راہ راست پہ لانے آتے ہیں تو اس کو صرف وہی پر نوچتے ہیں اور ٹھونگے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے پریشانی کی باتیں ہو جاتی ہیں. اس میں ہی حضرت ہود اپنا سورہ ہود کا واقعہ بتا رہے ہیں. اس میں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ اگر تمہارا تعلق کسی معتبر شخصیتوں سے نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مارتے. اللہ. تو وہاں پر بھی یہ ریفرنس دے رہے ہیں جیسے آج کل کے دور میں کوئی سیاستدان یا کسی ایسے بڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے بچا جاتا ہے. یہ اللہ کی پکڑ کی ڈر نہیں ہے اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا ایک پر بھی توڑا تو تمہاری پوری جو ہے آبادیوں کو تباہ کر دے گا. اور وہ قرآن میں جو ہے بالکل سامنے ہے. اب یہ ہو گیا قرآن سے حوالہ ان کا. اب وہ جو ہے نا ایک دنیاوی جیسے آپ نے بتایا کہ اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لمبا اڑایا تو وہ ایک بڑی زبردست بات ہے. وہاں ایک باز اور ایک الوؤں کی بات ہو رہی ہے، یہاں باز حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ولم باؤر جو ہے وہی مقرب ہے، وہ کے پہلے مرحلے مقرب ہے، مگر حد سے تجاوز کرنا ان کے لیے طرح اللہ کے روا نہیں. بالکل. اب جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک کتب سے ابن سکھا اور عبداللہ اور حضرت غوث پاک جو ہے ملنے گئے تو ان دونوں کی کیا وہ پہلے سے ہی سوچ کے جا رہے ہیں کہ ہم وہ ٹھونگے ماریں گے، وہی والی بات کہ الٹے سیدھے سوالات کریں گے.
تو وہ جو ہے اپنے ان کو سوالات سے انہیں زج کریں گے، زج ان کو کریں گے۔ دکھی کریں گے، ان کا امتحان لیں گے۔ کسی دنیا دار کو حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے کسی مخالف، کسی دوست کی آزمائش کرے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہے گنجائش رکھی ہے اللہ نے؟ قطعی نہیں رکھی ہے جی۔ تو وہ جو ایک ایسا قطب اور ایسا ولی جو ہے صرف ان کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، تو ان کے لیے اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو مقام بہت مرتبہ بلند۔ یہ ہوگا اللہ کہ سارے ولیوں کی گردنوں پہ آپ کا پیر ہوگا۔ تو یہ ان کو جو ہے ایک تحفہ اسی طرح ملتا ہے، اگر انسان استقامت رکھے اور یہ خیال نہ کرے کہ مجھے جو ہے صرف اپنے مطلب کے سوالات کرنے تاکہ جو ہے میں ان کا دل آزاری کروں، اور وہ دل آزاری جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس باز کی دل جوئی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو آسمان کے دروازے بھی کھولتا ہے، وہی کھولتا ہے، اور میرے لیے جو بھی وہ راستہ دیتا ہے وہ بہترین، اور وہ میرے لیے پریشان ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل اللہ کی جو ہے دعا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی مستجاب کرتا ہے دعا۔ اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں واقعہ دیا کہ یہ جو چاند ستارے ہیں یہ تو ہوا میں تیر رہے ہیں، وہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ یہ کیا زبردست بات تھی جو معراج کا واقعہ آ گیا کہ اس سے چاند ستارے تو اڑ رہے ہیں چاند لیکن ستارے تمثیلی ہے، تمثیلی ہے۔ اور پھر فرشتہ جو مقرب ترین فرشتہ جس کو وحی لانے یا پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ پیچھے رہ جائے گا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس سے اگلی منزلوں کے لیے۔ تو یہ درجے پہ درجہ ہے۔ بالکل بے شک۔ چاند اور ستارے تک کی مثال دے دی کہ وہ چاند اور سورج بھی نیچے ہیں، وہ پرواز کر رہے ہیں، مگر آپ کی پرواز ان دونوں سے کہیں فروتر ہے، ان دونوں سے کہیں بلند تر ہے جی۔ تو یہ جو حکایت کا پہلا حصہ تھا وہ جو ہے اپنا پہچان کا تھا، جس میں ہمارے نبی کی سب سے اعلیٰ مثال دی انہوں نے۔ پھر اپنے تمثیلات کے لیے وہی ہما پرندے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی حالانکہ کم نظر آتا ہے لیکن اس سے بھی جو ہے میں آگے نکلا ہوں۔ اب وہ یہاں پہ وہ بحث بازیاں ختم کر کے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ اب وہ شامل ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ایک دم قرآن سے جو ہے نا حوالہ دیتے ہیں سورہ فجر کا کہ اپنا فَادْخُلِ عِبَادِی، مطلب میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب وہ ایک دعوت جیسے ہی دے دی تو وہ قرآن سے حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ خاص بندوں میں جب انسان شامل ہوتا ہے ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ باتیں سب ہمارے لیے، یہ کوئی ہم اسٹوری نہیں بتا رہے یا کوئی ایسی حکایت نہیں بتا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی زندگی کے اوپر جب ایسی بات آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمارا علم کا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور آج اس آیت کا ایکیوریٹ مطلب سمجھ میں آیا کہ فَادْخُلِ عِبَادِی وَادْخُلِ جنتی، میرے جب بندوں میں شامل ہوگے تو تبھی جنت ملے گی۔ تو اس کی قرآن میں بہت ساری مثالیں، خدا لیکن اپنے بندے کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بالکل ایسی بات ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندے اور ہیں اور اللہ کا مخصوص بندہ اور ہے۔ عام بندے ہیں، عبدہو و رسولہ کا فرمایا، تو اب بندے اور رسول ہیں، تو عبدہو اللہ نے اپنے سے نسبت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا بندہ۔ تو وہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ان سراپا انتظار عام منتظر، کہ عام بندے دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اور عبدہو جو ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے خدا اس کا انتظار کرتا ہے۔ یہ محدودیت نہیں ہے، یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر بندہ عبدہو کے بندے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عشق کرنے والا ہر بندہ عبدہو کے مقام پر فائز ہے۔ خدا جس کا انتظار کرتا ہے، کن معنوں میں کہیں گے بات، خدا اس کی فلاح کے لیے احکامات جاری کرتا ہے، خدا اس کے سکون کے لیے احکامات جاری کرتا ہے، خدا اس کی سربلندی کے لیے احکامات جو ہے۔ کیا محمد عربی کی امت میں کیسے کیسے گزرے ہیں برگزیدہ وجود جن کی دلجوئی اللہ نے کی، خانوادے سے بھی اور تعلیمات کے نتیجے میں بھی کیسے کیسی ہستیاں عالم وجود میں آئیں، عالم بشریت میں آئیں، کہ وہاں تو یوسف کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ رہی ہیں، یہاں محمد کو دیکھ کر لوگ گردن کٹانے پہ تیار ہیں۔ محمد کو دیکھ کر
لوگ اپنی گردنیں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ہے کہ وہ سارے ابدہو کی منزل پر ہیں, خدا جن کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. جی اچھا, یہاں ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری قربت شکل و صورت سے نہیں. یہ کیا زبردست بات کی ہے انہوں نے کہ وہ میرے بندوں میں ہی ایسے اوصاف ہیں جو وہ آپ دیکھو گے تو میری طرف راغب ہوگے. اور وہ سب سے اچھی مثال دے رہے ہیں پانی اور مٹی کی, کہ پانی جب ایک الگ جینس ہے, مٹی ایک الگ جینس ہے, لیکن جب ملتے ہیں تو پھل پودے اور درخت پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایسی اعلیٰ چیز بن جاتی ہے. یہ واقع وہاں دیکھیں, جب ایک ایسے بندوں میں ہم شامل ہوتے ہیں تو اللہ ایسے اوصاف پیدا کرتا ہے کہ جو ایک روحانی اور ایک ایسے اوصاف ہیں کہ جو اللہ کی پہچان کا راستہ ہی ہے. تو یہ بہت اچھی مثالیں ہیں ان کی. تو یہ جیسے آگ اور اس کی بات کرتے ہیں ہوا کی کہ یہ لازم و ملزوم ہے, اور پھر اب یہاں پہ جو اس کی سب سے اعلیٰ مثال دے رہے ہیں فنا کی دے رہے ہیں کہ جب اب ان میں فنا ہو جاؤ گے تو ہی پکا پاؤ گے. تو یہ جو بندوں کی پہچان کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو یہ پھر مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک نرم مٹی ہے, اس پہ جو ہے شاخ کے پاؤں یا کسی کے نشانات ہوتے ہیں, پتھر پہ نہیں ہوتے. یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں اور مطلب خود سے بیزار ہو جاتے ہیں لوگ ان سے, تو وہ جو ہے پتھر کی مثال دے رہے ہیں. تو وہ بندوں کی بھی بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو آپ کے کام نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے جو نرم گو ہوں گے, نرم مزاج ہوں گے, جو ایسی تربیت کریں گے جو ہمیشہ کے لیے اسی پھول چند دنوں کے لیے, جیسے وہ مٹی سے نہانے گئے تو وہ مٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی, تو وہ کہہ رہے ہیں چند دن میں گلاب کی کیاری میں تھا, مٹی جو تھی گلاب کی کیاریوں میں تھی, تبھی یہ خوشبو میری سے آئی ہے. تو اب وہ جو ہے وہ پھر خوشبو کی مثال دیتے ہیں کہ وہی کہ کرن سے جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ویسے کرنے کی خوشبو آ رہی. تو یہ مثالیں چھوڑتے نہیں ہیں, یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہی تمثیلات ہیں. کی خوشبو آ رہی, بالکل ایسا ہی. اللہ, یا جیسے کسی بھوکے پیاسے کو کسی سخی کی خوشبو آ جاتی ہے, بالکل یا ایسا ہی. زکوٰۃ دینے والوں پہ مسکین ان کی خوشبو سے ان کے پاس پہنچ کے زکوٰۃ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. کیسی خوبصورت مثالیں ہیں. یہ سخی کے لیے مسکین اللہ نے بنائے, مسکینوں کے لیے سخی اللہ نے بنائے, تو اس سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے, یا اس سے بڑھ کر کون حکمتوں کو جاننے والا ہو سکتا ہے. جی, تو وہ پھر اب مثال دے رہے ہیں کہ اب جو ہے وہیں پہ ہمارے نبی کا ایک اور مثال دی کہ جیسے مٹی کا چھپ جاتے ہیں پاؤں, تو وہیں پہ وہ سورہ فتح کی ید اللہ والا ہاتھ کی بھی بات کر رہے ہیں. تو وہ پھر مثالوں سے وہ جو ہے بالکل ایسا سمجھا دیتے ہیں کہ ان مثالوں کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے, وہ قرآن سے ہیں. تو وہ واقعی جو ہے نا ایک سمجھ کی بات ہے کہ انسان جب مطلب کوئی دلیل مانگتا ہے تو انہوں نے تو پہلے ہی سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. تو دلائل کا خوبصورت, تو وہ ایسے دلائل ہیں کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب وہ پھر روح اور جسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا کیسے ایک دوسرے کو دکھتی نہیں ہے, لیکن اسی سے وہ سارا نظام چلا رہی ہے. تو اب وہ جو ہے اس میں پھر دلیل دے رہے ہیں اہل اللہ کی, انبیاء کو اپنے جیسا مت دیکھو, کہ اپنے جیسا اگر دیکھو گے تو وہ جو ہے اپنا قیامت آ جائے گی, قیامت تک ہی اس کا بیان ختم نہیں ہوگا. ایسی تمثیلات بیان کر رہے ہیں, مثالیں کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو قیامت بھی آئے گی تو یہ ختم نہیں ہوں گی میرے مثالیں. تو یہ واقعی قرآن سے مثالیں ہیں یہ جتنی بھی ہیں. اور اب وہ جو ہے اپنا جب یہ محسوس کر لیتا ہے, بندہ مل جاتا ہے, تو وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پھر وہ جواب کا منتظر ہے کہ اللہ اب کیسے آپ کو جواب دے گا. پہلے وہ اہل اللہ کی پہچان کرا دی, پھر اللہ کی پہچان کرا دی. اب ظاہری بات ہے کہ اللہ آپ کی پکار کیسے سنے گا. تو وہیں پہ جو ہے اپنا ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایک دیوار کے نیچے دریا بہہ رہا ہے اور وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے دریا تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہو, تو کیا کرو گے آپ. تو اس حقیقت میں ہم اپنی انا کی, غرور کی اور ایسے تکبر کی جو دیوار ہے اس کو توڑتے جائیں گے اور اس پانی میں پھینکیں گے, تو اس پانی سے ایک آواز آئے گی, وہ گڑپ کی آواز آئے گی. تو
تو یہ ایک ایسی بات ہے کچھ جو اس پہ دھیان نہیں دے گا، لیکن اب یہ اللہ کی پکار کی بات بتا رہے کہ یہ بھی آپ اللہ کی کے ایک اعمال کی قبولیت آپ کے قلوب کا اطمینان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی عمل کے بعد بے چینی بڑھ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. قضا و قدر کا مضمون بھی کلیئر کروں گا ابھی میں تو. مگر اگر کسی کام کے بعد، کسی عمل کے بعد، کسی کاوش و کوشش کے بعد، کسی صحبت کے بعد اطمینان قلب میسر آ رہا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے جواب ہے. بالکل ہم جس دائرے میں ہیں یہ انتہائی مٹی والا دائرہ ہے. ہم عرفانی دائرے میں نہیں ہیں، ہم نورانی دائرے میں نہیں ہیں، ہم روحانی دائرے میں نہیں ہیں. ہم تو اس ادنا دائرے میں، اس ادنا دائرے کے مطابق وہ جو آواز ہے بالکل ایسے ہم مردہ ہیں. اسرافیل کی سور کی آواز سے ہم جاگ پائیں گے. اللہ سب سے بڑی جو ہے انہوں نے یہی مثال دی کہ حضرت اسرافیل کے قرآن میں کتنی جگہ ذکر ہے کہ وہ جب سور پھونکیں گے، اس کی آواز آئے گی تو لوگ اس چیخ سے جو ہے اپنا اٹھ جائیں گے، مردہ زندہ ہو جائیں گے. مردہ زندہ ہو جائیں گے. بے کس شک. سے؟ آواز سے. بے شک آواز سے مردے زندہ ہو جائیں گے اسرافیل کی آواز سے. تو یہ آواز کی جو فریکوینسی ہے، اس کو محسوس کرنے کی جو ڈیوائس ہے، کار خیر قضا و قدر کے قوانین کو سمجھ کر چلنے والے اس آواز کی لذت کو محسوس، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میسج نہیں آیا مگر قرن سے خوشبو آ گئی. بے شک اویس قرنی کی خوشبو آ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو آ گئی. بے شک. تو خوشبو اور آواز یہ لطیف چیزیں ہیں، لطافتوں کی منزل پر ہیں، اور لطیف نفوس کے لیے اللہ نے اس کو مختص کیا ہے. جی بے شک. جب یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی یہ ساری اینٹیں پھینک دو گے تو اللہ کی قربت حاصل کرو گے جب سجدے میں جاؤ گے. ہاں سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. پرواز سے بات بتائی انہوں نے کہ پرواز کس کے لیے؟ ان بگڑے ہوئے الوؤں کے لیے ہے جس کو یہ دکھانا لازم اور ملزوم ہے کہ اللہ کی جو کام ہے، اللہ کی جو مصلحتیں ہیں، اس کو پہچانو تاکہ اس کی پہچان ہو. اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ایک ہی انہوں نے حل بتایا کہ وسجد وقت اللہ غنی. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ہماری اس کی تھی. باقی وہ ہم لوگ نہ گدھے ہی جیسے بنیں گے کہ اس کی پونچھ کے بعد جو ہماری باہیں بھی لٹک جائیں اور کمر ہماری جھک جائے، آنکھوں میں ہر وقت پانی نظر آئے. آج جا کے جو ضعیف لوگوں کا مشاہدہ کریں، مولانا کی ہر بات وہ نظر آئے گی. بالکل ایسا ہی. کمر جھک گئی، طاقت ختم ہو گئی، شہوت ختم ہو گئی، عمل ختم ہو گیا. چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. تو اس سے پہلے جاگ جاؤ نا بھائی. تم جوانی کو شہوت کی نظر کرنا چاہتے ہو، تم جوانی کو اپنی خواہشات کی نظر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی اس عطا کو اتنا ہلکا بیچ رہے ہو. ہاں اللہ کی اس عطا کو جو تمہیں اللہ نے دی ہے جوانی کے روپ میں، شڈول جسم ہے، طاقت توانائی ہے، آنکھیں روشن ہیں، ہاں ارادے پختہ ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ جدید دور کے علوم نے مخلوق خدا کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر کے اس راستے پر بھیجے. ہم جنیٹک کوڈ کے مطابق نسل در نسل یہی دیکھ رہے ہیں. ابھی پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر بالغ ہو گئے، اس کے بعد سب سے بڑا شوق ہوتا ہے شادی بیاہ ہو جائے. ہم اسی راستے پہ رہیں گے. اللہ کی پہچان جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، فری آف کاسٹ دیا ہے، اس کی طرف کب ہم دیکھیں گے؟ کون دکھائے گا؟ کون دیکھے گا؟ ایک راستے پہ سارے بہہ رہے ہیں، پھر وہ 4 5 6 بچے پیدا کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ان کی پڑھائی میں مصروف ہو جائیں گے. یعنی کہ دینے والا جسم کو غذا، میں نے کل بھی کہا کہ ہم پورے ہفتہ جسم کو غذا دے رہے ہیں، ایک دن ہم روح کی غذا کے انتظام کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں. پورا ہفتہ ہم لنگر کھاتے ہیں، نہاری، کوفتے، کلیجی، پائے، سب شوق کے مطابق کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا جو اس پورے سسٹم، اس ہاتھ کو ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کو کون چلا رہا ہے؟ روح چلا رہی ہے. اس کا انتظام کب کریں گے؟ ہم کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کون کیوں نہیں بتا رہے بتانے والے کہ تمہارے اندر جو سب سے اہم فیکٹر ہے، اس کے لیے جب اللہ نے راستہ متعین کیا ہے اس کے مطابق چل کر غذا دو اس کو. تو کون دے رہا ہے غذا؟ اس کا نام بتائیے مجھے. کون سا سسٹم ہے جو انسان کو اس کی اصالت یاد دلا رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ نہیں ہے. جی مکمل کیجیے بات. مکمل. بس شیخ صاحب یہی ہے کہ مولانا صاحب کے جو یہ دفتر دوئم جب سے آیا ہے تو وہ ایک دماغ میں جو ہے ایک سیریز چل رہی ہے کہ وہ کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے تحقیقی نظریے کو بھی بڑھا رہے ہیں، ہمیں جو ہے حسد سے بھی روک رہے ہیں، غیبت سے بھی روک رہے ہیں،
اللہ اور اہل اللہ کی پہچان بھی بتا رہے ہیں. تو واقعی جو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ جس نے سارے دفتر مثنوی کے سن لیے یا سمجھ لیے تو پھر وہ خود پڑھانے آئیں گے. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ میں جو ہے اس چیز کے لیے استقامت دے سب سے پہلے تو, اور ایسے اسباب کو اپنے اندر جذب کرنے کی. یہ صرف کوئی ہم اپنی بات نہیں کر رہے, یقین کریں یہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو ہم تو ایسے گھومتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک چیز جو دماغ میں چلتی رہتی ہے. الحمدللہ یہی مقصد ہے, یہی مقصد ہے. تو ایک فکر کی نئی ڈیوائس ایکٹیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک نیا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اپنے سسٹم میں. بھائی ہر بچہ جانتا ہے کہ مختلف ایپ ڈاؤن لوڈ کرے بغیر ہمارے تقاضے نہیں پورے ہو رہے آج کل. جوتے لانے آئے تو فلاں ایپ ڈاؤن کرو, لنگر منگوانا ہے تو فلاں, پیزا منگوانا ہے تو فلاں. یہ سب جانتے ہیں, نہیں جانتے تو اس روح کی ایکٹیویشن کے سسٹم کو نہیں جانتے. وہ ہمیں نہیں پتا, ہم ایسے ایسے آگے پٹکا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا. ارے بھائی جب تم سارے علوم سیکھ رہے ہو, اور کل ایک بہت زبردست بات سامنے آئی کہ تصوف کیا ہے, تصوف علم قرب ہے. تصوف کی نئی شرح سامنے آئی کہ تصوف علم قرب کا نام ہے. اس سے پہلے میں کہا کرتا تھا تصوف بجز خدمت خلق نیز, تسبیح و سجادہ و دلق نیز. تصوف جو صرف خدمت خلق ہے, یہ تسبیح بیٹھنے کی جگہ اور اون کے کپڑے نہیں ہیں. ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آئی کہ تصوف دراصل اللہ سے قربت کے علم کو سیکھنے کی کیفیت کا نام ہے. ہاں کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے کہ تصوف اللہ سے قربت اختیار کرنے کے علم کو سمجھنے کی کیفیت کا نام ہے. جی مکمل کیجیے. بس یہ الحمدللہ چھوٹی سی قرآن کی ایسی آیتوں سے اتنی بڑی بڑی جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں الحمدللہ, کہ مثنوی سے جو ہمارا شوق پیدا ہو رہا ہے وہ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کا پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں جو انبیاء کا اتنا تذکرہ ہے, اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے, تو ان کی قربت سے ایسا ہی لگتا ہے کہ انسان ایک سفر میں ہوتا ہے نا, اس کی پہچان کے راستے میں, تو ایسے کچھ تسلی ملتی ہے اس پانی کے گڑب کی طرح کہ ہاں اب آواز آ گئی. اللہ غنی. یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ ہمیں اتنی اچھی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اب ہم الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت. آمین. کیا ہم غور کریں تو اندازہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں برکت دے دی ہے. بے شک. ہمارے معاملہ آہستہ آہستہ ہم ایک ایسے کنال کے اندر یا ایسی سرنگ میں سفر کرنے جیسے ہو جائیں گے جہاں بہت سی نیگیٹیوٹی خود بخود دور ہو جائے گی, اور آپ کے لیے وقت میں برکت ہے, معاملات میں آسانی ہے, وسائل بے دریغ آپ کی طرف آ رہے ہیں, اور اہل اللہ سے محبت کے نتیجے میں مخلوق خدا آپ سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو رہی ہے. یہ سب آپ دیکھتے چلے جائیں گے. جب راستے پہ آئیں گے تو دیکھیں گے نا, آپ تو الجھے ہوئے دنیا کی لذات میں, منہ کے شوق میں, ہاں جو اپنی لذات میں مصروف ہے نا, اس سے ذرا دستبردار ہو. چھوڑنے کو نہیں کہا گیا, لا رہبانیت فی الاسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, کونے میں چھپ کے بیٹھنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو پریکٹیکلزم کا نام ہے. عمل کریں, عمل کے نتیجے میں رد عمل سامنے آئے گا. وہ اللہ کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو جدوجہد کریں گے انہیں راستہ اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. میں حسن صاحب سے درخواست